اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک ہے کہ شادی کے موقع پر آپ دلہن کو جو آپ کے عزیزوں میں سے ہیں، آپ ان کو کوئی گفٹ دینا چاہ رہے ہیں، تحفہ دینا چاہ رہے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام اس کی ٹوٹل اجازت دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تہادو تہابو، تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ آپ نے تحفے قبول کیے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم سے بھی قبول کیے ہیں، اور جس نے تحفہ آپ کو بھیجا ہے آپ نے اس کو واپسی تحفہ بھی بھیجا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جو آپ کے پاس میسر تھا آپ نے دیا ہے۔ یہاں سے بھی سبق ملتا ہے، یہاں سے بھی سبق ملتا ہے کہ تحائف دینے لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرعاً۔ اور شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کھجور کا حلوہ گھر میں تیار کر کے ایک پوری ٹرے، بڑا تھال، بیٹے کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش بھی کرو، میرا سلام بھی کہنا، اور ساتھ کہنا اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شادی کے موقع پر سیدہ ام سلیم نے تحفہ بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھال دیکھا تو انس رضی اللہ عنہ کو کہا خادم ہے نا، تو کہا انس باہر جاؤ، فلاں فلاں کو بلا کے لاؤ اور رستے میں جو ملے اس کو بھی بلا لاؤ۔ کیا خیال ہے کتنے بندے آئے ہوں گے؟ سر یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ باہر نکلے ہیں، جو بھی ملے گا اس کو ہی دعوت ہے، اور کھانا تو ایک تھال ایک ٹرے ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں بلا کے لایا تو گھر بھر گیا لوگوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تحفے میں آنے والا کھجور کا حلوہ سامنے رکھا اور صحابہ سے کہا کہ 10 بندے بیٹھتے جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتے جاؤ۔ تو کھاتے رہے 300 بندوں نے وہ کھایا، اور حضرت انس کہتے ہیں جب سب نے کھا لیا تو اللہ کے نبی نے کہا نا صاحب تھال اٹھا لو اندر لے جاؤ، اندر والے بھی کھا لیں۔ تو کہتے ہیں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جب میں نے لا کے رکھا تھا شاید اس وقت تھوڑا سا اب زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ کھانا پہلے سے بھی اچھا اور بہترین اور زیادہ ہو گیا۔ یہ تحفہ تھا شادی کے موقع پر۔ اگر تو آپ اپنے کسی عزیز کی شادی کے موقع پر پیسوں کی صورت میں، کوئی چیز کی صورت میں کوئی گفٹ پیک لا کے اس کو دیتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ کلرک کی طرح ایک ڈائری بھی رکھی ہوئی ہے، نوٹ کیا ہے کہ نظامی صاحب اتنے ہزار دے گئے تھے اور آپ نظامی صاحب کے بیٹے کی شادی پر اتنے واپس بھی کرنے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط کیوں ہے؟ گویا آپ اس کو قرض دے رہے ہیں اور اس امید پر دے رہے ہیں کہ میں نے ڈبل وصول بھی کرنا ہے، اور میں نے ایسی شادیوں پر لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی پرانی ڈائری منگوائی، وہی یہ ہماری شادی پر ہمارے بیٹے کی شادی پر اتنے دے کر گیا ہے، ہم نے تو اتنے دیے تھے، تو وہ باقاعدہ اس کو فون کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم نے آپ کی شادی پر اتنے خرچ کیے تھے، یا تو برابر کرو، اگر رشتہ داری رکھنی ہے، لین دین رکھنا ہے تو برابر کرو، اگر زیادہ نہیں بھی کرتے، اور اگر تم یہ کم دے کر گئے ہو تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آپ ہمارے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ تو سود ہے کہ پیسے کے اوپر آپ زائد پیسہ وصول کرنے کی نیت سے دیں، تو یہ سود ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ تحفے کی نیت سے دے آئیں کہ لو میرے بھائی کی شادی سے لے بھائی یہ گفٹ ہے، اور کوئی امید نہ ہو، اور پھر وہ آئے اور کوئی چیز وہ بھی آپ کو گفٹ میں دے جائے، بجائے اس کے کہ آپ ڈیمانڈ کریں، آپ نے نوٹ کر کے رکھا ہو، تو پھر جائز ہے، پھر تو گفٹ ہے۔